اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کو لے کے، کہ جس کا عنوان ہے آزادی نسواں اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ تمام احباب اس بات سے واقف ہوں گے کہ فطرت بشر میں خداوند متعال نے کچھ چیزوں کے لیے جاذبیت اور دلکشی رکھی ہے، لیکن یہ فطرت کسی بھی چیز کے تسلسل سے کہیں نہ کہیں خستگی محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے فطرت بشر کبھی بھی خستگی محسوس نہیں کرتی، اور وہ ہے نعرہ آزادی۔ نعرہ آزادی انسانی فطرت کے لیے ہمیشہ سے جاذب و دلکش رہا ہے۔ جب اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تہ میں جایا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس جاذبیت اور دلکشی کی وجہ یہ ہے کہ اس قادر مطلق ذات نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تو کیا اس نے اس آزادی کے ساتھ کچھ حدود و قیود بھی مقرر کی ہے یا نہیں؟ ہم دیکھیں گے اس موضوع میں آج کہ آزادی نسواں کیا ہے، عورت کی آزادی کیا ہے۔ جب بھی ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو دو صدائیں گونجتی ہیں۔ ایک صدا کہتی ہے کہ مکمل آزادی دو، اور ایک صدا بلند ہوتی ہے، وہ کہتی ہے قید کر دو۔ لیکن جو حقیقی آزادی کی تعریف ہے، وہ کونے میں خاموش کھڑی دیکھتی رہتی ہے کہ کیا مجھے بھی کوئی اہمیت دے گا۔ جو حقیقی آزادی کی خواہاں ہوتی ہیں، وہ ان دو نعروں کے درمیان پستی رہ جاتی ہیں۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں، خداوند متعال نے شہزادی کونین کی ذات مقدس کو خاتون کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر اسے دلاسا دیا ہے کہ نہیں، تم نے مایوس نہیں ہونا۔ نہ مکمل قید ہے، نہ مکمل آزادی ہے۔ الامر بین الامرین، یہ دو امور کے درمیان کا امر ہے۔ تمہیں اعتدال میں رہنا ہے۔ تمہیں شہزادی کونین کی سیرت دے کر ہم نے تم پر یہ لطف کیا ہے کہ تم نے جب دیکھنا ہو کہ آزادی میری کس حد تک ہے، تو تم نے محمد کی بیٹی کو دیکھنا ہے، اور اگر تم نے دیکھنا ہے کہ قید کہاں تک ہے، تو تم نے شہزادی کونین کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم آج کی گفتگو میں دیکھیں گے کہ آزادی کیا ہے، اور آزادی نسواں کہاں تک ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں بہت ہی پیارے برادر عزیز سید خورشید حیدر شیرازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم آزادی کی تعریف کی طرف چلیں گے پہلے، کہ آزادی کہتے کسے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ خداوند کو سلامت متعال کا رکھے۔ کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا قرار دیا۔ بے شک۔ اور اہل بیت کو ماننے سے مراد انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے ہر میدان میں رول ماڈل، ہمارے آئیڈیل اہل بیت علیہم السلام ہے۔ آزادی کے حوالے سے جب آپ صحیح جان توجہ کرتے ہیں، یا انسان جب آزادی کی طرف دیکھتا ہے، تو یقیناً ایک فطرت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آزادی طلب ہونا اس کا حق ہے، بے اور شک۔ خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں اس چاہت کو رکھا ہے۔ اب دیکھا جائے تو آزادی کے حوالے سے طول تاریخ کے اندر بہت سارے جو نعرے اٹھتے رہے ہیں، بہت سی ڈیفرنٹ قسم کی جو تنظیموں نے آزادی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا، تو مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقی تعریف جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہو آزادی کی، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ مثلا بہت سارے لوگ، جس میں یہ فیمنزم کی طرف توجہ کی جائے، یا پھر ہیومنزم کے ہاں جو تعریف کی جاتی ہے آزادی کی، اس میں فرق ہے۔ مثلا ان کے ہاں آزادی یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر، انڈیویجولی طور پر اپنے حقوق کو کسی بھی حد تک حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام انجام دے، وہ اس کے لیے آزادی ہونی چاہیے۔ بے شک۔ یعنی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ جو بھی کام کرنا چاہے، اس کے لیے اس کے پاس آزادی ہونی چاہیے۔ یعنی انڈیویجولی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ فیمنزم کے اندر دیکھا جائے تو ان کے ہاں آزادی یہ ہے کہ عورت اس کے تمام اعمال، جو اس کا فطرت نہیں، جو اس کی چاہت، یعنی جو اس کا غریزہ ہے، جو وہ اس طرح سے انجام دینا چاہے، اس کے اندر اس کے اوپر کوئی قید نہ ہو۔ ایک ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مطلق آزادی کو پروموٹ کیا جائے۔ صحیح۔ یہ ان کے ہاں یا غرب کے اندر آزادی یعنی مطلق آزادی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جبکہ عقل انسان اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتی۔ یعنی مطلق آزادی انسان ممکن ہی نہیں اس کائنات کے اندر، اس عالم ممکنات کے اندر مطلق آزادی کو اجرا کر سکے۔ مطلق آزادی کیا ہے؟ یعنی کہ ہر انسان یہ کہے، یعنی ان کا نظریہ اس طرح سے ہے کہ آزادی اس طرح سے ہو کہ میں ہر کام جو بھی انجام دوں اپنے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اس میں کوئی قید نہ ہو، لیکن
عقل انسان یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان آزادی کی بات کرتا ہے تو اس کی آزادی محدود ہے، جب تک وہ اس کے اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ہوں، تب تک وہ آزاد ہے، لیکن صحیح۔ جیسے ہی ایک دوسرے فرد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی آپ ہوں، سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں تو سوسائٹی میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ایسے ہی۔ یعنی کہ ایک شخص ہے وہ اپنی فیملی میں زندگی گزار رہا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے یا سوسائٹی میں رہتا ہے، تو ایک فرد کی آزادی اس تک محدود ہے، ہوں، جیسے ہی سوسائٹی کے اندر سیکنڈ پرسن کی بات آتی ہے تو پھر اس کی آزادی کی بات آ جائے گی، بے شک، یعنی مطلق آزادی کو آپ اس کے اندر اجرا نہیں کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر، بے یعنی شک۔ کہ جہاں پر ایک عورت یہ کہے کہ مجھے اپنے جسم پر مکمل اختیار ہے، میں چاہوں تو حمل کو رکھوں، میں چاہوں تو اس کو ساقط کر دوں، تو یہاں پر اس نے ظاہراً اپنے نظریے کے مطابق اپنی آزادی کو اجرا کرنا چاہا، ہوں، اپنی آزادی کو یوز کرنا چاہا، اپنے فریڈم کی بات کی، لیکن وہاں پر جہاں پر ایک سیکنڈ پرسن ایک اور جان ہے جو ہوں، آپ کے وجود کے اندر سانس لینے سانس کو لینے آمادہ کو، ہے، بے شک، آپ آپ کے اس کی اندر جان کو نقصان اس کی پہنچا رہے جان کو جیسے ہی آپ سیکنڈ پرسن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی آزادی محدود ہو جاتی ہے، ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق آزادی جیسے ہی انسان سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہے، مطلق آزادی اس کو یہاں پر اجرا نہیں کیا جا سکتا، بے جیسے ہی شک۔ سوسائٹی کے اندر ہوں، سیکنڈ پرسن کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس کی آزادی کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا، بے شک وگرنہ ایسا ہی ہے۔ یہ انسان کی مکمل آزادی سے فساد برپا ہوگا۔ ہوں، اب یہ غرب کے ہاں ایک اس طرح سے نظریہ پایا جاتا ہے، ان کے ہاں آزادی اس طرح سے ہے، لیکن اسلام نے آزادی کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ ہوں، اسلام کے ہاں آزادی، اسلام یہ کہتا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے اندر جو مختلف قسم کی خواہشات رکھی ہیں، ہر خواہش کی پیروی کرنا، اس سے آزادی لینی چاہیے انسان کو، ہوں، یعنی خدا نے تو خواہشات رکھی ہیں، ان کا فائدہ بھی ہے، ان کا نقصان بھی ہے، لیکن انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو تو اپنے اندر جو خواہشات نفسانی ہیں، اپنے اندر جو غریزہ ہے اس کی قید سے نکلے اور اس کی قید سے نکل کر کمال کی طرف جائے، بے شک یعنی ایسا ہی ان ہے۔ قیود سے نکل کر اپنے آپ کو آزاد کرے گا اور ہوں، پھر کمال کی طرف سفر کرے بے گا۔ شک، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، یعنی ہم اس سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے جو چاہے کرتے رہیں، بلکہ آزادی میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ ایک بچے کو کہیں کہ تم آزاد ہو، 5 سال کا بچہ ہو، تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ وہ بچہ اب رات کو دیر تک موبائل یوز کرتا ہے، دیر سے سوتا ہے اور صبح اٹھتا نہیں ہے، کہتا ہے میں کالج نہیں جاتا۔ تو کیا آپ اس کو آزادی دینا کہیں گے؟ نہیں، آپ اس کو آزادی نہیں، آپ اس کو لاپرواہی کہیں گے۔ یعنی آزادی وہ ہے کہ جس میں انسان کو اس کے حقوق اس قدر مل جائیں کہ وہ زندگی گزار سکے، وہ اس کائنات میں اپنی بڑھوتری کر سکے۔ اسلام سے پہلے کی اگر آپ زمانوں کو دیکھیں، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ اسلام نے عورت کو حقیقی آزادی دی ہے، اسلام اسی نے طرح عورت سے کی پرواہ کی ہے، اس کی قدر کی ہے۔ وہ آپ عزت دی ہے جو پہلے عزت نہیں دی تھی ہے اس جو معاشرے میں۔ خاتون کی ہونی چاہیے تھی۔ زمانہ جاہلیت کو دیکھیں تو خاتون کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اپنے ماتحت سمجھا جاتا تھا اس خاتون کو۔ کیا کیا جاتا تھا؟ تعلیم سے روکا جاتا تھا اس خاتون کو، صرف گھر تک محدود کر دیا جاتا تھا، نہ تمہارا تربیت میں کردار ہے، نہ عمل میں کردار ہے، نہ معاشرے کے اس بڑھتے ہوئے سوسائٹی کو رن کرنے میں سوسائٹی کو کوئی رن کرنے کردار میں نہیں تھا۔ تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام جب آیا ہے تو سرکار ختمیہ مرتبت اپنی نشست پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں، تو روایتیں کیا کہتی ہیں؟ سرکار ختمیہ مرتبت اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں نا، یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عورت کس قدر کی اس کی عورت کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، احترام کیا ہے؟ احترام کیا ہے عورت کا، خاتون کا احترام کیا ہے، اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو کیا احترام ہے، اگر بیوی کی صورت میں ہو تو کیا احترام ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ اعتدال پسندی کو پسند کرتا ہے اس میں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو خداوند متعال ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی یہی ہے کہ آپ اپنی حدود کو سمجھیں، اپنے حقوق کا اس قدر مطالبہ کریں کہ جہاں تک آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ افراط کی طرف چلے جائیں گے تو بھی ہلاکت ہے، تفریط کی طرف چلے جائیں گے تو بھی ہلاکت ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی جب آپ بات کر رہے ہیں، بالکل آپ کو اختیار ہے اپنے نظریات کو پیش کرنے کی، لیکن بے آپ شک۔ بات کو سمجھیں، یعنی اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، آزادی ان کے ہاں یہ شعار اٹھایا جاتا ہے کہ آزادی یہ ہے ہمارے لیے، عورت کے لیے آج کے زمانے میں آزادی یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، بے یعنی شک۔ کہ وہ ایکویلٹی کے قائل ہونا ہاں، چاہتے ہیں، برابری کے یکسانیت، قائل ہونا چاہیے۔ برابری، جبکہ یکسانیت سے عورت کے وجود کے اوپر اتنا بڑا وار کیا جا رہا ہے کہ جس سے اس کی شناخت، آئیڈینٹی کو چھپایا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے ہاں یہ نظریہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایکویلٹی چاہتے ہیں، ہوں، انہوں نے عورت کو اس طرح سے یوز کرنا شروع کیا، ان کو ٹرین کرنا شروع کیا اور ان کے ہاں یہ غلط اور باطل نظریات کو اس طرح سے پیش کیا کہ آپ بھی مرد کے مقابل میں آئیں، ہوں، یکسانیت کے نعرے لگائیں اور ایکویلٹی کی مانگ کریں، بے شک۔ جبکہ ایکویلٹی
اس سے معاشرے کے اندر وہ سوسائٹی کے اندر فساد بن رہا ہے کہ جس کے وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، خود بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ ہوں، اس کے مقابل میں اسلام نے کتنا خوبصورت نظام پیش کیا ہے، یعنی کہ وہ ایکویلٹی چاہتے ہیں، یکسانیت، یعنی جو مرد کے پاس ہے وہی عورت کے پاس ہو، جس میدان میں مرد آگے بڑھ رہا ہے عورت بھی اس میدان میں اسی آگے میدان بڑھے، میں آگے بڑھے گی۔ لیکن بغیر کسی قید کے ہوں، جو وہ ہے وہ یہ ہو جائے، پھر بے تو وہ شک، عورت نہ رہی، بے شک مرد کے ایسے میدان میں آ رہی ہے، یعنی جو مرد کرنا چاہ رہا ہے عورت کہہ رہی ہے میں بھی وہی کرنا چاہ رہی ہوں، بے یعنی شک اپنی پہچان گنوا رہی ہے۔ پہچان گنوا رہی ہے اپنی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے کتنا خوبصورت ایک نظام دیا ہے، عدل، جسٹس، ہوں، اسلام نے جسٹس کو پیش کیا ہے، بے شک، یعنی کہ انسان کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس کے کمال تک پہنچنے کا وہ ایکویلٹی نہیں ہے، وہ جسٹس ہے، بے ایکویٹی ہے۔ شک، وہ کیا ہے؟ عدالت کیا ہے؟ یعنی اگر میں مثال سے سمجھانا چاہوں تو اگر ایک ہاسپٹل میں بیک وقت 3 مریض آ جاتے ہیں، ہوں، ایک شخص ایسا مریض ہے کہ جس کو سادہ سا بخار ہے، اچھا، دوسرا مریض وہ ہے کہ جس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہوں، اور تیسرا مریض وہ ہے کہ جس کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ہاں، اب جو ایکویلٹی کے قائل ہیں، جو برابری کے قائل ہیں، ان کے مطابق تینوں مریضوں کو اس وقت وہی علاج ملنا چاہیے جو مثلاً برابری میں ان کے مطابق ہو۔ مثلاً ایک ڈاکٹر مثلاً عام روٹین میں جو چیک کرتا ہے، تینوں کے حوالے سے ایکویلٹی وہی ہونی چاہیے۔ لیکن جو کہ عدل کے قائل ہیں، جسٹس کے قائل ہیں، ایکویٹی کے قائل ہیں، یعنی عدالت کے قائل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر عقل انسان عدالت کے مطابق یہ کہے گی کہ جو دل کا مریض ہے، جس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کا کرنا علاج چاہیے، فوری ہونا چاہیے۔ یہ عدالت ہے، یعنی کہ عدالت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ظلم ہے۔ اگر اس ہوں، دل کے مریض والے کا علاج بروقت نہ ہو تو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کا حق یہ بنتا تھا کہ اس کو فی الفور علاج ملے، ہوں، اور یہ جو اس کو فی الفوری علاج دینا ہے یہ اس کے حق کے مطابق ہے۔ حق کے اگر یہ اس کو مطابق ہے، ملے گا تو یہ اس کے ساتھ عدالت ہوئی ہے، اور بے عقل شک، انسان اس کو قبول بے کرتی ہے۔ شک اسی ایسے ہی ہے، طرح یہ عورت جب برابری کی طرف جائے گی تو اپنی آئیڈینٹی کو گوا دے گی، بے اور اس شک کا ایسے ہی ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر ایسے ایسے فساد جنم لیں گے کہ جس کو آج دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ سوالات کو مطرح کیا جاتا ہے ذہن انسانی کو مشوش کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ خاتون کا بدن مرد کے بدن سے جدا ہے، اس کو نفیس بنایا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے مرد کی نسبت سے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس اشکال کا جواب دینے کے لیے یہ بات پہلے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو خداوند متعال کی تخلیق کا مقصد صرف مخلوق خلق کرنا نہیں تھا، ایک نظام خلق کرنا اس کا مقصود تھا۔ اس نظام کو چلانے کے لیے جہاں انبیاء کی ضرورت تھی، وہاں انبیاء کے مخالفین کی ضرورت تھی۔ اس نظام کو چلانے کے لیے جہاں پہ مرد کی ضرورت ہے، وہاں پہ عورت کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے جہاں پہ ایک قوی ہیکل ہاتھی کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک چھوٹی سی چونٹی کی بھی ضرورت ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے جہاں بڑے بڑے جانوروں کی ضرورت ہے، وہاں ایک مچھر کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کائنات کے سسٹم نے چلنا ہے۔ اب یہ مت سمجھا جائے کہ خاتون کو اسلام برابری نہیں دیتا، خداوند متعال نے تخلیق میں ہی ناانصافی کر دی ہے۔ تو جو عورت کا وجود بنایا گیا ہے مرد کے مقابلے میں، وہ اس سسٹم کے تقاضے کے مطابق ہے۔ انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن سسٹم کہتا ہے کہ جہاں پہ مرد کی ضرورت ہے وہاں پہ عورت کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہاتھی کی ضرورت ہے وہاں پہ چیونٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نظام نے چلنا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خداوند متعال نے ناانصافی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ خاتون کے لیے وراثت میں اسلام آدھا حصہ قرار دیتا ہے، خاتون کو آدھا حصہ دیتا ہے اسلام، اور مرد کو ڈبل دیتا ہے۔ یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہوا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، خاتون کا نان و نفقہ مرد پہ واجب ہے، خاتون پہ نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ مرد نے ایک سسٹم چلانا ہے، گھر کو چلانا ہے، تو اس پہ جہاد بھی واجب ہے، عورت پہ جہاد واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم عامی زبان میں سمجھانا چاہیں تو اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، اگر خاتون کو نصف مل رہا ہے تو جو مرد کو 2 حصے مل رہے ہیں، یعنی ایک بکری ایک خاتون کو مل رہی ہے وراثت میں آنے والی، اور 2 بکریاں مرد کو مل رہی ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اس مرد کی ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے۔ وہ جو 2 بکریاں ہیں انہوں نے ماں کو بھی جانا ہے، بیٹی کو بھی جانا ہے اور بیوی کو بھی جانا ہے۔ اگر اس کا تقابل کیا جائے تو برابری میں یہ عورت کو زیادہ حصہ بالکل، مل رہا ہے مرد جو سے۔ اس کو مل رہا ہے وہ اس کا اپنا عورت ہے۔ کے پاس ایک ہے ہوں، اور مرد کے وہ پاس کہیں جو 2 تقسیم ہیں وہ نہیں ہونا۔ تقسیم ہو کے ایک ٹانگ اس کے پاس بچ جائے گی۔ تو یہ برابری کا جب آپ بات کریں برابری کی، تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری تھا کہ خاتون کو اس بالکل، طرح سے ہوا جائے۔ دیکھیں جب ہمارے یہاں چونکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے، ایک قانون دیتا ہے، جو لوگ اسلام سے دور ہیں ان کے ہاں یہ مسائل پیدا ہوں گے ضرور۔ بے شک۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت یا مرد ان میں جو اختلاف ہے وہ بدن کا ہے، صنف ہوں، کا ہے، انسان کو کمال کمال تک پہنچنا اس کا ہدف ہے۔
بے اور شک ایسا ہی کمال ہے۔ تک پہنچنے والی چیز انسان کا بدن نہیں ہے، وہ ہوں، روح ہے، انسان ہے۔ روح انسان۔ خداوند متعال نے جس چیز کو انسان کے کمال کے ساتھ منسلک کیا ہے وہ روح انسان ہے، اس نے کمال تک جانا ہے۔ ہوں، اور روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اور روح کی غذا یا روح کو جو چیز رشد دیتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے روح کو خلق کیا ہے۔ خلق کیا ہو۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ پھر اس طرح کی مشکلات کا شکار ہوں گے یا اس طرح کے مغالطات میں مبتلا ہوں گے۔ اب خداوند متعال نے جب عورت اور مرد کو خلق کیا ہے، اور یقیناً ان کے ہاں انسان ہونے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، انسان ہونے میں، اور جو ایک انسان کے حقوق ہیں وہ ان کو برابر ملیں گے، ہوں، لیکن ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہیں، ذمہ داریاں ذمہ ڈفرینٹ داریاں مختلف ہیں۔ ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس کائنات کا نظام چلانا ہے کہ جہاں پر ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں پر ایک مریض کی مریض کی ضرورت بھی ہے، ضرورت ہے، جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہاں پر ٹیچر کی بھی ٹیچر کی ضرورت بھی ہے۔ ضرورت۔ تو اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے خداوند متعال نے ذمہ داریاں مختلف کر دی ہیں، ہوں، اور کتنا لطف کیا ہے خداوند متعال نے ایک خاتون کے اوپر، یعنی یہی خاتون خداوند متعال نے جب ایک مرد کے گھر میں آتی ہے، یہ خاتون اگر بیٹی کی صورت میں آتی ہے تو خدا کہتا ہے کہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ رحمت ہے، سبحان اللہ، جب اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے ایمان کے کامل ہونے کا سبب بنتی ہے، سبب بن جاتی ہے اور اللہ۔ جب اس کی اولاد کی ماں بنتی ہے تو خداوند متعال نے اس عورت کو اتنا مقام دیا ہے کہ اس اولاد کی جنت کو اس کے ماں قدموں میں کے قرار قدموں دے تلے دیا۔ قرار دیا، سبحان پھر اللہ۔ خداوند متعال نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ اس خانوادے کو تشکیل دینا ہے، اس ہوں، کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد کی ایک خاص ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ اگر اس عورت کو گھر کی ضرورت ہے تو یہ مرد مر سختیاں برداشت کرتے ہوئے بھی اس کے پوری لیے گھر کرے کو گا یہ مہیا ضرور، کرے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اس کو اگر نان نفقے کی ضرورت ہے تو یہ مرد سختیاں برداشت کرتے ہوئے بھی اس کی یہ غذا کی مشکل کو دور کرے گا۔ دور کرے گا۔ اور یہیں پر جہاں پر جب اس کو اچھے لباس کی ضرورت ہے تو یہ مرد اس کو مہیا کرے گا، اور اس کی ذمہ داری خداوند متعال نے کیا قرار دی ہے کہ یہ اس گھر میں رہتے ہوئے اس خاندان کی تربیت کرے گی، ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کرے گی۔ میرے ایک استاد مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں یا یہاں پر جو درس پڑھتے ہیں ہوں، اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، تو ایک ٹیچر جب پڑھاتا ہے یا تربیت کرتا ہے تو وہ محدود اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتا ہے۔ ہوں، مثلا اس کی کلاس میں 10 15 20 اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کی وہ تربیت کر رہا ہے، لیکن ایک خاتون جب ماں کی شکل میں آتی ہے تو ایک نسل کی تربیت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خداوند متعال نے اس کی ذمہ داری ایسی لگائی ہے کہ اس تربیت کے ذریعے سے بھی وہ خدا تک پہنچے گی، بے شک ایسا اور ہی ہے۔ یہ اس کی آزادی میں کوئی حائل نہیں بن رہی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ حائل ہوتی تو یہ اس کے کمال میں رکاوٹ ہوتی تو خداوند متعال کبھی بھی اس کے لیے یہ اختیار نہ کرتا، اور بے شک کبھی بھی ایسا ہی کوئی ہے۔ خاتون یہ تصور نہ کرے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے ان عالی مراتب کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے سامنے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی سیرت موجود ہے واہ واہ، کہ اسی سبحان گھر اللہ، میں رہتے ہوئے ام ابیہا کا لقب ملتا ہے، ہائے ہائے، اسی گھر میں رہتے ہوئے سیدۃ النساء العالمین کا عالمین کا رقم لقب ملتا ہے۔ ملتا ہے۔ یعنی کہ اس گھر میں رہتے ہوئے سیدہ نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں، قیامت تک اور بعد از قیامت تمام عالمین پر تمام خواتین کی سردار ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہمیشہ ہر خاتون کے لیے اسوہ رہی ہے۔ اب دیکھیں جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور خواتین کے ذہنوں کو مشوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض ہو بھی جاتی ہیں، انہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آزادی کا نعرہ لگانے والوں کے دل میں ان کے لیے کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی جنسی تسکین کی خواہش کے لیے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ اس کو مکمل آزاد کر دو۔ اسلام کے بغض میں آ کے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ اسے مکمل آزاد کر دو۔ اب جب یہ افراط کی طرف چلا جاتا ہے یہ پہلو آزادی کا، تو اس کے یقیناً کچھ نتائج ہیں جو برے ہیں۔ افراط اور تفریط کے درمیان جب یہ رہتا ہے، اعتدال میں رہے تو پھر اس کے اچھے اثرات ہیں، اور اعتدال سے باہر نکل جائے تو پھر برے اثرات ہیں۔ یعنی اعتدال میں آ جائے تو پھر شہزادی کونین کی سیرت پہ اگر چلا جائے تو خاتون کے لیے اچھے پہلو یہ ہیں کہ وہ تعلیم و تربیت کا مرکز بن سکتی ہے۔ صحیح۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو بات کی تھی کہ ان کو عورت کی آزادی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہی دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے انڈیا سے، وہ ایک سی ایم ہے بہار کا شاید، وہ اس سے انعام وصول کر رہی ہے ایک مسلمان خاتون، اس نے نقاب کیا ہوا ہے چہرے پہ، تو وہ کیا کرتا ہے انعام دیتے ہوئے اس اس کا کے نکاح نقاب کھینچ دیتا ہے۔ یہ جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عورت آزاد ہو، بلکہ ان کو اس سے سروکار ہے کہ عورت اسلام سے آزاد ہو، عورت حقوق سے آزاد ہو، عورت اس معاشرے میں ایک پروڈکٹ کے طور پہ بن جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہمیشہ کے لیے میں نے کہا اسوہ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جب عورت اعتدال میں رہے گی تو وہ تعلیم و تربیت کے اس مرتبے پہ پہنچ جائے گی کہ جہاں حسنین کریمین جیسے بیٹے تربیت کرے گی، وہ تعلیم و تربیت کے اس مقام پہ پہنچ جائے گی کہ جب شوہر پہ مشکل وقت آن پڑے گا تو وہ دربار میں کھڑی ہو کے ایک خطبہ دے گی کہ جس خطبے کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملے گی۔
بے تعلیم و شک، تربیت میں یہی ایک پہلو جو ہے اچھا ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ اگر عورت اعتدال میں رہتی ہے تو ہمیں بھی اعتدال میں رہ کے اسے آزادی کا حق دینا چاہیے، اسے پڑھنا پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں کچھ بیکورڈ جو سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ تعلیم و تربیت میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ اب میں کسی علاقے کا نام لوں گا تو لوگ مخالفت کریں گے، میں مجموعاً بات کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف ایریاز میں ایسے ہی ہے۔ خاتون کی پڑھائی پہ پابندی ہے۔ بھئی کیوں روکتے ہو اسے؟ کہتے ہیں 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا، اسی زمانے کی خاتون اس کے لیے اسوہ ہونی چاہیے۔ نہیں، شہزادی کونین کی سیرت ہر زمانے کی ہر خاتون کے لیے اسوہ ہے، بے شک ایسا ہی اور ہے۔ گروتھ کے لیے اسوہ ہے۔ اب اگر 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا تو اب زمانہ بدل چکا ہے، سوسائٹی بدل چکی ہے، لوگ بدل چکے ہیں، اس معاشرے کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ اس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے خاتون کا پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ معاشرے کی زعامت سنبھالنے کے لیے جہاں مرد کا ترقی یافتہ ہونا ضروری ہے، وہاں عورت کا ترقی یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے 1400 سال پہلے والی ہو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر 1400 سال گزرے ہیں اور مرد نے پیش رفت کی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ خاتون بھی پیش رفت حق بنتا ہے کرے اس گی، کے پیش رفت لیکن کا۔ اسلام کی حدود میں رہ کے حدود میں کرے گی، رہتے ہوئے، بالکل تو بہت خوبصورت اور بات کی ہے۔ حدود کراس نہیں کرے گی۔ حدود بالکل یہی میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے سیدہ کون ہے ان کی زندگی میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اس حوالے سے ہی ہے کہ جب حدود الہی پامال ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے قیام کیا ہے، قیام کیا انہوں نے۔ یعنی کہ حدود الہی کا پاس رکھنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر وہ جو واقعہ ہوتا ہے یا اوورآل دیکھا جائے ڈارک ایجز کے بعد جب وہاں پر عورت کے اوپر کتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں ہوں، اس کے حقوق کے حوالے سے کہ جو اسلام میں ہے لیکن انہوں نے حقوق نسواں کے اوپر پابندیاں لگائی، یعنی کہ ٹھیک وہ ہے، اس کو معاشی حوالے سے کمزور کیا گیا، اس کو سماجی حوالے سے کمزور کیا جاتا ہے، سیاسی حوالے سے کمزور کیا جاتا ہے جو کہ اس کا حق ہے، لیکن ہوں، وہ حق اسلام دے رہا ہے۔ اسلام جب دے رہے اسلام اس کو یہ حق دے رہا ہے تو اسلام کے حدود کا بھی خیال رکھنا ضروری ہیں، ہے اس کے ضروری لیے۔ ہے۔ اس لیے جب تک ایک عورت حدود الہی کو پامال نہ کرے تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی آزادی کا استعمال کرے گی، اور پھر غرب اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، عورت کو ایز اے پروڈکٹ یوز کرتا ہے، بے شک ایسے ہی۔ سوسائٹی کے اندر اس کو لانچ کرتا ہے۔ ہوں، عورت اس کو آزادی سمجھ رہی ہے، کیوں حجاب کو اپنے لیے پسماندگی تصور کرتی ہے، ہوں، یعنی کہ ہر شخص جو حجاب کرنے والا ایک خاتون ہے اس کو دیکھ کر ایسا سمجھتا ہے کہ یہ ایک پسماندہ خاتون ہے ہوں، یا پرانے خیالات کی خاتون ہے، چونکہ آج کل سوسائٹی کے اندر ذہن سازی کرنے والی جو چیزیں ہیں، یقیناً سوشل میڈیا ہے انسان کی ذہن سازی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے آج کے زمانے میں۔ پاکستان کے ڈراموں میں آج کل کیا دکھایا جاتا ہے، یعنی جو خاتون باپردہ ہے وہ غریب ہے، ایسا ہی اور ہے، جو خاتون باپردہ نہیں ہے وہ وہ امیر امیر ہے۔ ہے، ہاں، اور ان کے ہاں جو وہ امیروں کے جو پڑھی مشکلات لکھی ہوتی ہے، ہیں، پڑھی ایجوکیٹڈ ہے۔ لکھی ہے، ہوں، اور ان کے طور طریقے رہن سہن پیسہ دکھایا جاتا ہے، یعنی امیری دکھائی جاتی ہے، ہوں، دولت ہے ان کے پاس، لیکن کیا ہے پردہ نہیں ہے۔ پردہ پھر اس نہیں۔ کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ ایسی خواتین اس طرح دکھایا جا رہا ہے سوشل ہوں، میڈیا پر، ماں باپ کے سامنے قیام کرتی ہیں، ناجائز ان کے سامنے مطالبات پیش کرتی ہیں، یعنی کہ ایسے یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہوں، اسی خاتون کو لیا ہوا ہے وہ جو گھر میں پروڈکٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کو کامیاب کیا دکھایا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ہے، تو بے لباس ہونا ہاں، بے پڑے گا، لباس ہونا پڑے گا تمہیں آپ کو، حجاب سے باہر اور آنا پڑے گا۔ وہی وہ اس کو وہ پروموٹ ہوں، کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقی آزادی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ قیود و حدود میں رہ کے اسلام کے دائرے میں چل کے آپ ترقی کریں۔ اب ایران پہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ خاتون کو محدود کرتا ہے۔ ایران آزادی نسواں کے خلاف ہے۔ ماسا امینی والا معاملہ ہوا، ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا، اس کو لے کے بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایران نے جو حجاب نہ کرنے پہ ایک خاتون کو مار دیا۔ آپ دیکھیں ایران میں ہمیں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایک شاپ پہ اگر چلے جائیں تو وہاں پہ اگر مرد کام کر رہے ہیں تو ساتھ خاتون بھی کام کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ادارے کو چلانے میں 10 افراد کی ضرورت ہے تو اس میں سے 6 کہیں خواتین ہوں گی اور 4 مرد ہوں گے۔ تو ایران پابندی نہیں لگاتا، ایران آزادی دیتا ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح ہمیں بھی جو اچھے پہلو ہوں ان کی ترویج کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے عورت کو قید کیا جاتا ہے، اس کو اپنی مرضی کا پابند کیا جاتا ہے۔ بس مختصر کرتے ہیں، گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس کو محدود کیا جاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف چلا جاتا ہے۔ ایک پہلو جو ہم سے سوالات بھی ہوئے اس پہ کافی سارے کہ اس پہ ضرور بات کیجیے گا، وہ پہلو تھا کہ خاتون کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دی جائے۔ تو سید جان دیکھیں، یہ تو اس خاتون کا حق بھی ہے اور اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے پاس شہزادی کونین اسوہ ہے نا، رسول گرامی قدر کی ذات مقدس اسوہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے رشتے آتے ہیں، رسول گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اپنی مرضی سے جواب نہیں دے سکتا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ پاس جاؤں گا، اس سے اجازت لوں گا، پھر آگے تمہیں بتاؤں گا۔ شہزادی کونین کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، شہزادی اگر انکار کرتی ہیں تو رسول انکار کر دیتے ہیں۔ حتیٰ اس سے بڑی میں مثال کیسے دوں کہ امام المتقین
کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو روئے زمین پہ سیدہ کا کوئی کف نہ کُف نہ ہوتا، ہوتا۔ نہ ہی کوئی آدم اور نہ ہی آدم کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، علی کے سوا سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ تو جب علی علیہ السلام خواستگاری کے لیے آتے ہیں تو رسول گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں، ذرا رکیں، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے، خداوند متعال راضی ہے، رسول راضی ہیں، لیکن شہزادی کونین کی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ رسول گرامی قدر جاتے ہیں، شہزادی سے پوچھتے ہیں اور شہزادی سکوت اختیار کرتی ہیں، تو پھر سرکار واپس آ کے کہتے ہیں کہ یا علی، آپ کو رشتہ مبارک ہو۔ تو یہ خاتون پہ زبردستی کرنا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی خاتون کہہ دیتی ہے کہ مجھے فلاں مرد سے شادی کرنی ہے، اسلام انتخاب کا حق دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا انتخاب بتا حدود دیتی کے ہے اندر رہتے تو ہوئے ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ اس کا کُف ہونے کے غیرت باوجود بھی، کاذبہ کا شکار ہو کر وہ غیرت کاذبہ کا شکار ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں تم مر جاؤ، تم ہماری دہلیز پہ بوڑھی ہو جاؤ، ہمیں گوارا ہے، لیکن تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں کرنا یہ کہ جو بہت تمہیں ایک غلط پسند آ ہمارے گیا۔ معاشرے کے یہ اندر اس غیرت طرح کے کاذبہ ہے، جھوٹی غیرت غیرت ہے کاذبہ یہ۔ کے حوالے سے، اور یہ اس طرح کے نظریات بہت ترویج پائے ہیں بالخصوص ہمارے پاکستان کے معاشرے میں، اور ان کا سدباب ضروری ہے لیکن حقیقی راہ کے اوپر، یعنی ویسے کہ جہاں پر دیکھا جائے کہ جب تک ایک خاتون اپنے ولی کے اختیار میں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خاتون ایک جوانی کے مرحلے میں ہوتی ہے، ایک لڑکی جب جوان ہوتی ہے، مثلا ان کے اندر ایک ایسے تمایلات جن سے مخالف کے حوالے سے بنتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہوں، اس ایج میں کافی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جنون کی حد جب انسان کے ذہن پر طاری ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتا، نہ وہ خاتون سمجھ پاتی ہے، نہ وہ مرد سمجھ پاتا ہے۔ ہوں، تو اسلام نے کتنا خوبصورت قانون دیا ہے کہ جب تک آپ کے اوپر یہ مرحلہ ہے، آپ کی لائف کی یہ سٹیج چل رہی ہے کہ جہاں پر آپ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر آپ کا ولی، آپ کے والد کو قرار دیا ہے۔ والد کو قرار اگر دیا ہے، والد نہیں ہے تو آپ کے دادا کو قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، بہتر کون ہے سی چیز کون سی بہتر نہیں ہے۔ بہتر نہیں ہے۔ چونکہ انسان جب جنون کی حالت میں ہوتا ہے تو یعنی کہ شیطان کے اختیار میں ہوتا ہے، بے شک، بے شیطان شک۔ اس سے بہت سارے کام ایسے کروانا چاہتا ہوں، ہے کہ جو مخالف شریعت خداوند متعال ہے، اور ایسا کرنا چاہیے کہ انسان کو تدبر اور تفکر کے ذریعے ان مراحل کو طے کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی حق ہوتا ہے اس خاتون کا، لیکن غیرت کاذبہ انسان جب اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور وہ اس وقت شیطان ان پر غلبہ کر چکا ہوتا ہے، ہوں، ان سے ایسا کام کروانا چاہتا ہے کہ جو واقعاً خداوند متعال اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اعتدال ہونا چاہیے طرفین کی طرف سے۔ یہ آزادی جب اعتدال سے باہر چلی جاتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً عورت کو غرب نے اس طرح سے سمجھایا کہ جیسے ایک پتنگ ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پتنگ جب تک ہوا میں اپنی ڈور کے ساتھ ہے تو وہ بلندیوں تک پہنچ رہی ہے۔ پہنچ رہی ہے، اب سمجھا جائے تو غرب آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ ڈور تمہارے لیے قید ہے۔ قحط ہے، اس اگر کو تم کاٹ دو، آزاد ہونا چاہتے ہو تو اس ڈور کو کاٹ دو۔ کاٹ دو۔ اب پتنگ جب تک ہوا میں ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ ڈور اس کی ڈور وجہ کی وجہ سے، سے ہے کہ اتصال کی جس نے وجہ اس سے۔ کو اس اتصال نے اس کو وہ ہوں، کمال عطا کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈور کٹتی ہے، وہ پتنگ مختصر وقت کے لیے ہوا میں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ زمین پر آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہاں بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہوں، وہ پکڑنے سب جھپٹا ڈالتے ہیں، اور اس کے پکڑنے کی خوشی میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک حصہ لے جاتا ہے، کوئی ہوں، دوسرا حصہ لے جاتا ہے، کوئی تیسرا حصہ لے جاتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے وہ ضائع ہو پتنگ۔ جاتا یہ عورت کہ جو اس ڈور کو اپنا قید سمجھتی تھی، یعنی اس ڈور کو اگر آپ سمجھیں تو یعنی یہ وہی خداوند متعال کی طرف سے دیا ہوا وہ آئین ہے، وہ قانون ہے کہ جو اس کے کمال میں اس کی معاون ثابت ہو ہے۔ رہی ہے، ہوں، لیکن اس نے اس کو اپنی قید سمجھا، قید اور سمجھا، جیسے ہی اس قید سے نکلتی ہے اس کمال سے سیدھا اس زمین پر آتی ہے، اور بے اس شک ایسا ہے، دنیا کے اندر اس سوسائٹی کے جو حیوانات ہیں، جو درندے ہیں، اس کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ چپٹ یعنی کہ یہ حجاب اس کی کمزوری نہیں ہے۔ اگر یہ حجاب کمزوری ہوتی تو سیدہ کونین جب دربار میں جاتی ہیں اپنے مطالبے کے لیے، روایات کے الفاظ ہیں ہوں، کہ بی بی کی جو چادر تھی وہ خط کھینچ رہی تھی، بے شک یعنی ایسا ہے۔ چادر سر سے لے کے پاؤں تک پردہ، اور اس سے بڑھ کر ایک اور پردہ تھا۔ تمام خواتین بنی ہاشم نے بی بی کے گرد گھیراؤ کیا ہوا تھا، ہوں، یعنی کہ یہ پردہ عورت کے ضعف کا باعث نہیں بن رہی ہے بلکہ اس کے کمال میں ایک اس کے اضافہ کر رہی معاون ہے۔ بنتی ہے۔ ہوں، اور اسی پردے کے ساتھ بی بی نے جا کے اپنا مطالبہ کیا، اور جو خطبہ بی بی نے بیان فرمایا دربار کے دیکھیں اندر، وہ بھی قیامت تک کے لیے میں آپ لوگوں کی کے لیے بات اسوا ہے۔ معذرت کے ساتھ کاٹوں، شہزادی کونین کی عمر صرف 18 برس ہے، صرف 18 برس، اور 18 برس میں شہزادی کونین کس مقام پہ پہنچی ہیں کہ تاریخ میں تمام مردوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے۔ سوا لاکھ نبی آئے ہیں نا انسان بشر کی ہدایت کے لیے، اب سوا لاکھ نبیوں کو ایک طرف کریں اور شہزادی کونین کے اسوے کو ایک طرف کریں۔ تمام مردوں کے لیے ان کا اسوہ اس طرح سے آ، وہ کامیاب نہیں ہو پایا کہ جس طرح سے شہزادی کونین
ہاں، کائنات کی ابتدا سے انتہا تک ہر خاتون کے لیے اسوہ بن گئی ہیں۔ کس وجہ سے بنی ہیں کہ شہزادی کونین نے دکھایا لوگوں کو کہ دیکھو اگر ماں-باپ کے مؤدب ہوگے، آپ حدود میں رہو گے، آپ تربیت یافتہ اپنے آپ کو شو کرو گے، تو پھر تمہیں آزادی ہے، پھر تم ایک کامیاب خاتون ہو۔ جیسے سرکار ختمیہ مرتبت حالت نماز میں ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو کوئی اوجڑی پھینک جاتا ہے آ کے سرکار پہ۔ وہ اوجڑی جب پھینکتا ہے، اب پاس اصحاب بھی موجود ہیں، لیکن کوئی جرات نہیں کر رہا کہ جا کے سرکار سے اوجڑی اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دشمنوں کا خطرہ ہے، جنہوں نے پھینکی ہے اب وہ اٹھانے والے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں، شہزادی کونین کو بتاتے ہیں جا کے کہ بی بی آپ کے بابا کی پہ کسی نے اوجڑی پھینکی ہے۔ تو سیدہ کونین کیا کرتی ہیں، اسی سبحان اللہ، حجاب کے ساتھ مسجد میں آتی ہیں اور اپنے بابا سے اوجڑی اٹھاتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ شہزادی کونین کی سیرت پہ اگر چلنا پڑے تو یوں ہونا پڑتا ہے انسان کو، اپنی بالکل۔ خواہشات سے اور آزاد ہونا پڑتا ہے۔ میں اگر مختصر کروں تو ایک پہلو جو یہاں پر ہماری طرف سے رہ جاتا ہے، ہوں، چونکہ ایک طویل موضوع ہے، یقیناً ہاں ایک بالکل۔ نشست میں اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہوں، وہ پہلو یہ ہے کہ اعتدال جب ہم کہتے ہیں تو اس اعتدال کے لیے ضروری ہے کہ صرف خواتون کی طرف پردے کی بات نہ ہو۔ ہوں، حجاب حجاب اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے تو حجاب صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی حجاب ہے، کہ جہاں پر خاتون کا جو بدن اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس کو باحجاب کر رکھے، ہوں، اور اسلام کے اندر کتنی یہ خوبصورت ایک موتی بھی ہے تو ایک حجاب کے اندر ہے۔ حجاب کے اندر روح جو حقیقت انسان ہے وہ بھی بدن کے حجاب کے اندر ہے، انسان کا قلب ہے تو وہ بھی اس کے سینے کے سینے حجاب کے کے اندر حجاب ہے۔ کے اندر ہے۔ یعنی کہ یہ حجاب اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ خداوند متعال جب عورت کو یہ کہتا ہے کہ تم باحجاب ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام نے اس کو قیمتی جانا ہے، ہوں، وہ قیمتی بارزش چیز ہے، جانا، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مرد سے بھی حجاب کا تقاضا کیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو باحجاب رکھے، ایسا ہی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو حجاب میں رکھے، بے شک ایسا اسے ہی ہے۔ چاہیے کہ اپنی کشش مخالف کے اوپر مثلا ہر طرف اس کشش کو اظہار نہ کرے بلکہ اس کو حجاب میں رکھے۔ اب یقیناً اس کی فطرت میں موجود ہے لیکن اس کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ خداوند متعال نے اس کو بتایا ہے۔ ہر جگہ استعمال کیا جائے گا یعنی حد اعتدال سے نکالا جائے گا تو پھر وہی معاشرہ فساد کی طرف جائے گا۔ ہوں، یعنی کہ اس پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ بے بعض شک اوقات ایسا ہی یہ ہے۔ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، کہتی ہیں نا خواتین کے حجاب صرف ہمارے لیے کیوں، ہوں، ہم جیسے بھی باہر جائیں مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر جھکا لے، ہاں بالکل ایسا ہی لیکن ہے۔ یہ وہی افراط و تفریط والی بات ہے۔ اسی طرح آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک میں نے جیسے ہی پوسٹر یہ ریلیز کیا آزادی نسواں اور سیرت سیدہ، تو کسی نے مجھے یہ میسج کیا کہ دیکھیں آپ ہمیشہ سیرت سیدہ پہ ہی بات کیوں کرتے ہیں، کہ مرد کو اگر سیرت سیدہ والی خاتون چاہیے تو آپ کو کردار علوی پہ بھی بات کرنی چاہیے، کہ اگر کوئی مرد اس چیز کا خواہاں ہے کہ اسے مستور جو ہے وہ شہزادی کونین کی سیرت پہ چلنے والی چاہیے، تو اسے پھر چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ وہ اس کا کف قرار پائے، وہ صحیح ہے۔ امام المتقین کا پیروکار ہو۔ یہ بات آپ کی بالکل درست تھی۔ جنہوں نے بھی یہ کہا خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، اعتدال دونوں جگہ پہ ہونا چاہیے، یعنی مرد کی بھی اتنی ذمہ داری ہے حجاب کو برقرار رکھنے میں اور خاتون کی بھی اسی اور اس قدر میں ایک ذمہ جو داری۔ چیز ایک بہت ضروری ہے نا سید، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ عورت اگر اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرتی تو وہ اپنے گھر کے اندر اپنے خانوادے کے اندر جو تربیت کر رہی ہے اس تربیت میں کون ہے، یا بیٹے کی شکل میں اس کی اولاد ہے، ہوں، یا شوہر کی شکل میں ایک مرد ہے اس کے سامنے، ایسا یا ہی ہے۔ بھائی کی شکل میں اس کے پاس ایک مرد ہے، یعنی کہ اس مرد کی اگر وہ گھر میں رہتے ہوئے تربیت کرتی ہوں، تو یہ مرد جب باہر جاتا تو اسے معلوم ہوتا کہ میرے سامنے جو خاتون ہے میں نے اس سے کس طرح سے پیش آنا ہے۔ لیکن جب عورت اس اعتدال سے باہر نکلتی ہے، اپنے غلط آزادی والے نظریے کے اوپر چلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے جو کمال تھا اس کا یعنی خانوادے کی تشکیل میں اس کی تربیت اس سے نکل جاتی ہے، ہوں، پھر کیا نقصان ہوتا ہے، یعنی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتی ہے وہ، اولاد کی تربیت نہیں ہوتی تو معاشرے کے اندر یہ فساد اٹھے گا۔ اور ہر عورت، ایک اور بات میں معذرت چاہتا ہوں کہ بسم وقت اللہ۔ مختصر میں اس طرح سے بیان کروں، اور ہر عورت کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں ہوں، تو ہوں، عورت کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ جو اس کا شوہر ہے وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، نہ دیکھے۔ یہ ہر عورت اپنے اندر اس چیز کو ہوں، محسوس کرتی ہے۔ تو جب یہی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا مرد کسی غیر محرم کو نہ دیکھے تو جب خود باہر جا رہی ہے تو باحجاب ہو کر کیوں نہیں جاتی؟ باحجاب ہو کر کیوں اگر نہیں جاتی؟ باحجاب ہو کر جاؤ گی تو آپ کو بھی جب کوئی غیر نہیں دیکھے گا تو یہ ایک اس طرح کی چین بن جائے گی کہ کوئی کسی قرآن کو کا نہیں دیکھے گا۔ قرآن کا اصول ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ طاہر عورتیں طاہر مردوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث خبیث مردوں مردوں کے کے لیے لیے ہے یہ ایسے۔ دستور قرآن ہے اور دونوں کی برابر ذمہ داری بنتی ہے۔ خداوند متعال مجھے اور آپ کو اس گفتگو سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جتنے مطالب رہ گئے ہم سے انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ گفتگو سنی ہے تو اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع دے سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو جامعیت کے ساتھ پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔